میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، بحمدہ تعالیٰ قرآن کریم کی تفسیر کے اگلے درس کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ 11ویں سپارے کے 9ویں رکوع اور سورہ یونس کے 3رے رکوع کی تفسیر کو سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ تم فرماؤ، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آسمان اور زمین میں سے تمہیں کون روزی دیتا ہے، یا کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور زندے کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے، اور کون تمہارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ تو اب کہیں گے اللہ، تو تم فرماؤ تو تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تو یہ اللہ ہے جو تمہارا سچا رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ اس آیت مبارکہ کے ترجمے سے ہی بڑا واضح طور پر ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ مشرقین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ایک تصور تھا۔ مشرقین کے لیے یہ کہنا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو قطعاً نہیں مانتے تھے، یہ بات قطعاً صحیح نہیں ہے۔ مشرقین مکہ کی بڑی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مانتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا خالق ہے، ان امور کو بھی جانتی اور مانتی تھی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ کائنات کے تدبیر اور تصرفات کے امور کے اندر اپنے بتوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابری کی سطح پر شریک مانتے تھے۔ یہ وہ نظریہ تھا جس کی تردید قرآن کریم نے جگہ جگہ کی۔ سورہ فاطر میں فرمایا وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہ کا کوئی ولی نہیں ہے، کوئی معاون نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، اس کی کمزوری کی بنا پر۔ یہ تھا وہ نظریہ جس کو مشرقین مکہ اپنے دلوں میں اور اپنے دماغوں میں سمائے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے پوچھئے کہ زمین و آسمان سے تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ کہیں گے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یا کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے، اور ان تمام کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ۔ تدبیر میں اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بتوں کو بھی اپنا رب اور اپنا الہ تصور کرتے تھے۔ تو یہ وہ نظریہ جس کی وجہ سے وہ کافر اور مشرک قرار پائے۔ آسمان سے رزق سے مراد یہ ہے کہ آسمان سے بارش کا نزول ہوتا ہے، جو زمین پر کھیتی اور باغوں کے اندر جو پھل لگتے ہیں اس کا سب سے بڑا سبب ہے۔ تو آسمان سے رزق دیا جانا، اس سے مراد آسمان سے بارش کا نزول ہے، اور زمین سے رزق سے مراد زمین سے جو کھیتی باڑی ہے یا فصلیں ہیں، کھیت کھلیان ہیں، باغات ہیں، یہ تمام کے تمام زمین سے کھیتی کے معاملے میں تصور کیے جائیں گے۔ یہاں اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ زمین کو کھود کر
جو کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے وہ بھی انسان کی خوراک کے لیے ایک اہم عنصر ہے، ایک اہم چیز سمجھی جاتی ہے۔ اس سے کھیتوں کو سیراب کیا جا سکتا ہے، درختوں کو سیراب کیا جا سکتا ہے، یا اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین کے اندر جو معدنیات کی کانیں ہیں وہ تمہارے لیے تجارت کا سامان ہے، جو تمہارے رزق کا بڑا ذریعہ ہے۔ تو اس میں جو بھی تفسیر کی جائے قرآن کی فصحت اور وسعت اور قرآن کی بلاغت اور قرآن کی فصاحت کے اندر ہی اس کو شامل کیا جائے تو تمام کی تمام تفاسیر اپنی جگہ پر صحیح رہیں گی۔ امن یملک السمع والابصار، تمہاری آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے؟ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے۔ زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے کون نکالتا ہے؟ اس سے مراد بے جان نطفے سے ایک جاندار انسان کی تخلیق ہے، اور اس جاندار انسان سے بے جان نطفہ ہے، یعنی زندہ سے مردہ اور مردے سے زندہ۔ یا اس کی ایک تفسیر مرغی سے انڈا یا انڈے سے پھر مرغی ہے، ایسے ہی یہ وہ تمام مراتب ہیں۔ اور ایک تفسیر یہ کی گئی کہ کافر سے مسلمان اور مسلمان سے کافر کو وہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام معاملات کو چلا رہا ہے، تو تم فرماؤ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ یہاں پر پھر جب حقیقت کا اظہار خود ہی کرتے ہو، جانتے ہو کہ تمام امور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی سپرد ہیں، تو تم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھ کر، جان کر اور مان کر اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ جب یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی کائنات کو تخلیق کیا، تمہاری آنکھوں کو بصارت دی، کانوں کو سماعت دی، اور رزق زمین و آسمان سے وہی دے رہا ہے، تو پھر اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیوں کر ٹھہراتے ہو؟ یہ ایک طرح کا احسان فراموشی والا معاملہ ہے کہ احسان تم پر کوئی اور ذات کر رہی ہے اور تم کسی اور ذات کا شکریہ ادا کر رہے ہو، یا کسی اور ذات کو لائق عبادت سمجھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہی تمہارا سچا رب ہے۔ بے شک کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اور وہ تنہا ہی عبادت کے لائق ہے۔ پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ جب تم یہ ساری باتیں جانتے ہو، سمجھتے ہو وہی عبادت کا مستحق ہے، تو یہ ناکارہ خود ساختہ بناوٹی خدا ایسے واضح دلائل جاننے اور مان لینے کے بعد پھر ان کا تصور کیا رہ جاتا ہے؟ تمہاری اپنی بے وقوفی ہے، تمہاری نادانی ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں کا خالق و مالک بھی مانتے ہو، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اللہ کے برابر بھی تصور کرتے ہو۔ اگلی آیت ہے قَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یوں ہی نافرمانوں پر تیرے رب کے کلمات ثابت ہو چکے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ جو نسل در نسل گمراہی چلی آ رہی ہے، اپنے باپ داداؤں کی پیروی ہے، اب یہ اس پیروی میں اس حد تک اندھے ہو چکے ہیں، اندھا اعتقاد اور یقین ہے کہ ہمارے الہ یہی بت ہیں، اور ان کے دل سیاہ ہو چکے، اب نصیحت اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ تمام کفار کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے جو اللہ کے علم میں موجود ہے کہ ان لوگوں کو ہدایت کی دولت نصیب نہیں ہوگی۔ ان کو جتنی مرضی دعوت دی جائے، انبیاء علیہ السلام کی دعوت، قرآن کریم کا فیضان اور قرآن کریم کا نور ان کے دلوں میں داخل نہ ہوگا، لہٰذا یہ چند لوگوں کے لیے کہا گیا کہ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون۔ ان لوگوں کو پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ لوگ ہدایت نہیں پائیں گے، اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ کل ملا کے کائنات میں ان نافرمانوں کی تعداد فرما برداروں کی نسبت بہت زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں ان سے جہنم کو پر کر دوں گا، جہنم بھر جائے گی جہنمیوں سے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 18 ہے۔ اور جنت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک مخلوق پیدا فرمائے گا جس کو جنت میں بھیجا جائے گا، اور جنت میں جو خلا ہے وہ پر کر دیا جائے گا۔ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، تم فرماؤ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو پہلے مخلوق کو بنائے پھر ختم کرے، دوبارہ بنا دے؟ تم فرماؤ اللہ پہلے بناتا ہے پھر ختم کرنے کے بعد دوبارہ بنا دے گا۔ تم کہاں اوندے جا رہے ہو، کہاں ایک نابینا کی طرح ہانکے جا رہے ہو، منہ اٹھا کر چلتے جا رہے ہو، نہ کسی سمت کا تعین ہے، نہ ہی منزل کا کچھ علم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کرنے سے پہلے ایک مردہ وجود سے، ایک مردہ نطفے سے
ایک زندگی کی طرف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم پہلے مردہ تھے، پھر زندہ کیا، پھر مارے گا، پھر زندہ کرے گا۔ اب اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین پر بطور معارضہ پیش کیا کہ تم بتاؤ، اپنی عقلوں سے، اپنے دلوں سے پوچھو، اپنے بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگوں سے اس مسئلہ پر رہنمائی لو کہ وہ کون ہے اللہ کے علاوہ جو یہ کام کر سکتا ہے۔ تمہارے بت تو خود تمہارے ہاتھوں سے گڑے گئے ہیں، تم خود ایک مٹی یا ایک مجسمے کو ترتیب دے کر، ایک انسانی شکل و صورت اور شباہت دے کر اس کی پرستش شروع کر دیتے ہو۔ وہ ہے جس نے تمہیں بے جان نطفے سے ایک انسان بنایا اور اس انسان کی آنکھوں میں دیکھنے کا، بصارت کا نور پیدا کیا، زبان جو دیکھنے میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، اس سے آواز کو پیدا کیا، اور تمہارے کان جو بظاہر دو گوشت کے ایک ٹکڑے ہیں لیکن تمہاری سماعتیں جو ہیں وہ انہی کانوں کی مرہون منت ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں کس نے تمہارے لیے کی؟ یقیناً اللہ نے، اور پھر تمہیں اٹھائے گا۔ مشرکین تو کہتے تھے کیا ہمیں وہ دوبارہ مارنے کے بعد اٹھائے گا؟ یہ کیوں کر ممکن ہے؟ تو یہاں پر کہا گیا جو تمہیں ایک بے جان قطرے سے انسان بنا سکتا ہے، وہ ایک بنے ہوئے انسان کو دوبارہ قیامت والے دن کھڑا کرنے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا افعین بالخلق الاول، کیا ہم تمہیں ایک بار بنا کر تھک گئے ہیں کہ جو دوسری بار نہیں بنا سکتے یا تمہیں دوسری زندگی نہیں دے سکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہیں زندگی بھی دے، قیامت کے دن کھڑا بھی کر دے، اور اس کو تم نے حساب کتاب بھی دینا ہے، سزا و جزا کے مراحل سے بھی گزرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے اعمال کا پوچھا جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے سزا اور جزا کا اعلان کیا جانا، یہ تمام چیزیں ممکن ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے تمہیں بے جان دو نطفوں سے، خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کو دو بے جان نطفوں سے ایک تخلیق کر کر ایک پیکر بنا دیتے ہیں، کہ انسان بناتے ہیں جو بولتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، صاحب عقل ہے۔ یہ اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ جب بت کچھ کر نہیں سکتے اور وہ خود بننے میں کسی دوسرے کے محتاج ہیں، تو پھر کیا تمہاری عقلیں تسلیم کرتی ہیں کہ وہ قابل پرستش ہو سکتے ہیں؟ قابل پرستش وہ ہے جو تمہارا خالق ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور وہ ایک ہی تنہا ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ تم فرماؤ تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے؟ تم فرماؤ اللہ حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، تو کیا جو حق کا راستہ دکھائے وہ اس کا حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ بت جسے خود راستہ دکھائی نہ دے جب تک اسے راستہ نہ دکھایا جائے؟ تو تمہیں کیا ہوا؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ بڑا ہی خوبصورت یہاں پر ایک سوال کیا گیا ہے ان پر۔ بت جب ایک پرستش کے لائق جس کو تم سمجھتے ہو تمہارا خدا ہے، اس کو ایک جگہ سے منتقل ہونے کے لیے دوسری جگہ پر بھی تمہاری محتاجی ہے، تم اسے اٹھا کر خود لے کر جاتے ہو۔ وہ خود چل نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتا، وہ اعضاء جو ہیں انسانی اعضاء ہیں، ان اعضاء میں تو پھر اللہ تعالیٰ نے قوت اور صلاحیت رکھی ہے۔ وہ جس کے لیے تم خدا ہونے کے مدعی ہو کہ وہ خدا ہے، نعوذ باللہ الہ ہے، وہ ان چیزوں سے بھی گیا گزرا ہے، تو وہ انسان سے بھی گیا گزرا، تو وہ بت خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہدایت کی طرف کون لاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، اس نے تمہارے لیے کتابوں کا نزول فرمایا، اس نے شریعت کو تمہارے لیے رائج العمل کیا، نافذ العمل کیا، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وہی تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ ہے۔ وہ اپنے بندوں کو جہنم میں دیکھنے پر قطعاً راضی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے کفر پر قطعاً راضی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی اطاعت کریں، اور وہ ان پر لطف و کرم فرماتے ہوئے انہیں جنت میں داخل فرمائے۔ اور بت جو خود اندھیرے میں کھڑا کر دیا جائے اندھیرے میں کھڑا رہے گا، روشنی میں لا کے رکھ دیا جائے تو روشنی میں ہی کھڑا رہے گا، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اٹھا کے لے جانا یہ تمہارے اپنے بس میں ہوتا ہے۔ تو ایسا خدا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ایسا بت بے جان مجسمہ کیا خدائی کا حقدار ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔
حقدار وہی ہے جس نے پیدا بھی کیا، اعضاء کو سماعت دی، بصارت دی، بولنے کی قدرت دی، دماغ کو عقل دی، علم دیا، شعور دیا، فہم دیا، اچھے اور برے کا راستہ دکھایا، اور اس کے بعد تمہیں ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بھیجا، دل کے اندر اچھے اور برے کی تمیز رکھ دی۔ اب اس کے بعد بھی تم بتوں کی پرستش کرو تو یہ تمہاری شومی قسمت ہے، یہ تمہاری بدبختی ہے۔ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَيُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور ان کی اکثریت تو صرف وہم و گمان پر چلتی ہے۔ بے شک گمان حق کا کوئی فائدہ نہیں دیتا، بے شک اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے۔ یہ جو انہوں نے خود سے بت خدا بنا دیے اور پھر تصور یہ کیا یہ کائنات کے امور میں تصرف کرتے ہیں، نمبر 2۔ نمبر 3، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر ہیں۔ یہ قیامت والے دن خود یہ اعلان کریں گے مشرکین، اذ نسویکم برب العالمین، اے اللہ ہم تیرے برابر سمجھتے تھے۔ اچھا یہاں پر سمجھ لیا برابر بھی ہیں، اور پھر یہ کیا کہ شفاعنا عند اللہ، یہ قیامت کے دن اللہ سے شفاعت کریں گے، اور شفاعت بھی برابری کی سطح پر ہے۔ یہ نہیں کہ یہ چھوٹے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارشات کریں گے، ایسا بھی نہیں، اللہ کے برابر سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بھی کہا کہ وہ کہیں گے اذ نسویکم برب العالمین، اے اللہ ہم کھلی گمراہی میں تھے، ہم بتوں کو تیرے برابر سمجھتے تھے۔ یہ قرآن کریم میں ہے۔ تو اب خود سوچئے ان کے یہ تمام گمان کس حد تک باطل ہیں۔ قیامت کے دن تو انہیں اپنی پڑ جائے گی اور سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے ان کو خود سے جو خدا ٹھہرایا، پھر خدا ٹھہرانے کے بعد کائنات کی تدبیر اور تصرفاتی امور میں ان کو اللہ کے برابر سمجھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شفیع سمجھا، وہ بھی برابری کی سطح پر۔ یہ تمام کے تمام اٹکل پچو ہیں، اندازے ہیں، تخمینے ہیں، جھوٹ ہے، اس کا حق سے دور تک کوئی تعلق نہیں۔ عقیدہ وہ ہوتا ہے، حقیقت وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اور براستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں کوئی چیز اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان اقدس سے کوئی عقیدہ نکلوایا ہو، اللہ نے کیوں فرمایا ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو کوئی دلیل لے کر آؤ۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کا فرمان ہے، رسولوں کا فرمان ہے۔ جب یہ ہے نہیں تمہارے پاس تو پھر جو کچھ بھی ہے وہ صرف محض تصورات ہیں، تخیلات ہیں، تمہارے تخمینے ہیں، اٹکل پچو ہیں۔ ان بتوں کے لیے جو چیزیں ہیں وہ تم نے از خود گھڑ رکھی ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اس سے ثابت ہوا کہ مشرقین اگرچہ دنیاوی امور کے اندر جتنے مرضی ذہین و فتین ہوں، لیکن ان کا معاملہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق گمراہیوں کے اندر بھٹک رہے تھے۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ يُفْتَرَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اس قرآن کی شان یہ نہیں کہ اللہ کے نازل کیے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے، ہاں یہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق ہے، لوح محفوظ کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے متعلق جب کفار نے یہ کہا کہ یہ از خود گھڑی گئی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود سے بنا کر لاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فصاحت و بلاغت اور اس کے علوم، اس کے اسرار جہاں تک انسان کی عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی، اس طرف اشارہ کیا کہ تم خود غور و فکر کرو قرآن کریم کی طرف۔ کیا تمہاری عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ وہ انسانی کلام ہو سکتا ہے؟ اگر تم اس پر غور و فکر نہیں کرتے تو یہ تمہاری اپنے فہم کا قصور ہے کہ بغیر سوچے سمجھے تم اس پر ایک الزام عائد کر رہے ہو، قرآن مجید کو ایک انسانی کلام قرار دے رہے ہو۔ قرآن فصاحت و بلاغت، اسرار و رموز اور اپنی جامعیت کے لحاظ سے ایک ایسی کتاب ہے کہ تم اہل عرب ہو کر جانتے ہو کہ اس کے ساتھ معارضہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب ولید بن مغیرہ نے قرآن کریم کی کچھ آیات سنی، وہ بوڑھا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ رعد سن کر واپس لوٹا تو اس کا رنگ فک ہو گیا، اور جب واپس گیا تو اہل کفر کہنے لگے اے ولید بن مغیرہ تیرا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے، تیری زبان کیوں گنگ ہے؟ وہ کہنے لگا یہ اللہ کی قسم یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، اس کی فصاحت و بلاغت نے مجھے عاجز کر دیا ہے اور میں بے بس ہو گیا، میں اس کا جواب نہ دے سکا، اس کا روب مجھ پر اس حد تک طاری ہوا کہ میری زبان بند ہو گئی۔ تو یہ یقیناً کلام الہی ہے، اور اس کلام کی چاشنی ہے وہ دلوں کو سمو لیتی ہے۔
جب جنات وہاں سے گزر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، کچھ آیات آپ پڑھ رہے ہیں، تو قرآن کریم کی چاشنی نے اور لذت نے، اس کی فصاحت و بلاغت نے، اس کے سحر نے ان کو جکڑ لیا، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چند آیات سننے کا موقع ملا، تو وہ واپس جا کر اپنی قوم سے کیا کہنے لگے، ہم نے آج ایک ایسا کلام سنا ہے جو دلوں کو موتا ہے، جو دلوں کو اپنے ساتھ باندھ لیتا ہے اور ہدایت کی طرف بلاتا ہے، اور اس کا سحر ایسا ہے کہ اس سے انسان باہر نہیں نکل سکتا۔ تو یہ قرآن کریم فرقان حمید کا وہ زندہ معجزہ ہے، تو کیا تا قیامت اور قیامت کی صبح تک انسانوں کے لیے معارضہ پیش کرتا رہے گا، کوئی ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرنے والا نہیں کر سکتا۔ اور جب ایک غیر مسلم نے ایک بچے کو قرآن پڑھتے سنا، یا ارض ابلعی، اے زمین نکال اپنا پانی باہر، جب وہ آیتیں اس نے سنی جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا یہ کلام کوئی انسان تو نہیں کر سکتا زمین سے نہ آسمان سے کہ اپنا پانی برسا، اور یہ صرف رب کریم کا کلام ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کوئی گھڑی ہوئی کتاب نہیں، اس کی فصاحت و بلاغت تمہیں معارضہ پیش کر رہی ہے، آؤ اس کے ساتھ مقابلہ کرو، اگر نہ کر سکو تو مان لو یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ پہلے انبیاء علیہ السلام پر اتری ہوئی کتابوں کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ وَتَفْصِيلَ الْكِتاب، اور یہ تفصیل ہے لوح محفوظ کی، فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمہارے رب کریم کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے۔ علامہ ساوی جنہوں نے جلالین پر حاشیہ لکھا ہے، بڑا یہاں پر ایک خوبصورت نقطہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن لوح محفوظ کی تفصیل ہے۔ لوح محفوظ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام علوم منقش فرمائے ہیں، تمام علوم یکجا کر دیے گئے ہیں، ایک کتاب ہے آسمانوں پر، اور اس کتاب کے اندر ما کانا ما یکون سب کچھ موجود ہے، جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن اس کتاب کی بھی تفصیل ہے۔ تو علامہ ساوی کہتے ہیں کہ جس کو غیوب جاننے ہوں وہ لوح محفوظ کی طرف توجہ نہ کرے، وہ قرآن کریم کی طرف توجہ کرے، کیونکہ قرآن کریم خود لوح محفوظ کی تفصیل ہے۔ تو تمام علوم غیبیہ کا منبع و مصدر بھی قرآن کریم ہی ہے۔ آگے ارشاد فرمائے ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ وہی بات جو میں پہلے عرض کر کے آیا کہ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اسے خود ہی بنا لیا، تم فرماؤ تو تم بھی اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ اللہ کے سوا جو تمہیں مل سکیں، سب کو بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی اگر تمہارے ذہن سے یہ خبط ابھی تک نہیں نکلتا کہ یہ انسانی کلام ہی ہے اور تم اسی پر اصرار کرتے ہو، تو چلو ٹھیک ہے، تم خود انسان ہو اور تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے کہ تم بھینس کی اگر دم پر اشعار کہنے پر آؤ تو بھینس کی دم پر بھی 1000 اشعار کہہ لیتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ تم سے زیادہ فصیح و بلیغ اہل عرب کے علاوہ کوئی اور نہیں، تو ٹھیک ہے، پھر قرآن کریم کی کسی صورت کا معارضہ کرو، قرآن کریم سے مقابلہ کرو، اور اگر نہ کر سکو تو پھر ہاتھ کھڑے کر کے اس بات کو تسلیم کر لو کہ رب کریم کا کلام ہے، ہماری فصاحت و بلاغت کے باوجود ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ یہ رسول کریم جو کہہ رہے ہیں وہ بات بالکل برحق ہے۔ اگلی آیت مبارکہ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتیہم تاویلہ کذالک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین۔ بلکہ انہوں نے اس کو جھٹلایا جس کے علم کا وہ احاطہ نہ کر سکے، ان کے پاس اس کا انجام نہیں آیا، ایسے ہی ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تھا، تو دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ آپ بڑا ہی یہاں پر ایک انسانی فطرت کے حوالے سے اہم نقطہ بیان کیا گیا کہ انسان جس چیز کو نہیں جانتا اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری جہالت کی انتہا یہ ہے کہ اس کو تم نے جانا ہی نہیں، اس پر توجہ دی ہی نہیں، اس کی دعوت کو سمجھا ہی نہیں، بس خام خواہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی شروع کر دی اور قرآن کریم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ قرآن ایسے علوم پر مشتمل ہے جن کا علم و خرد کے دعوے دار احاطہ نہیں کر سکتے، اور جب قرآن کریم کو بغیر سمجھے تم نے اس سے دشمنی شروع کر دی، اور ایسے ہی جب قیامت آئے گی اور اس کے حوالے سے قرآن کریم نے خبریں دی ہیں، اب تم اس کو بھی نہیں مان رہے، جیسے قرآن کو نہیں مان رہے
کیونکہ اس کی فصاحت و بلاغت کو تم صحیح طرح سمجھ نہیں سکے، ایسی تم قیامت کی بھی قیامت کا بھی انکار کر رہے ہو۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھو ظالموں کا کیسا انجام ہوا، پہلوں کا انجام دیکھو۔ تم تجارت کے لیے شام جاتے ہو، مصر جاتے ہو، دمشق جاتے ہو، عرب و عجم میں سفر کرتے ہو، وہاں پر نافرمانوں کی بستیوں کو تو دیکھو کہ جنہوں نے اللہ کے کلام کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور ان میں کوئی تو اس پر ایمان لاتا ہے اور ان میں کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا، تمہارا رب فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ ایک غیبی خبر ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بعض لوگ آپ پر ایمان لائیں گے اور بعض ایمان نہیں لائیں گے، نہ ہی سارے کے سارے منکر رہیں گے، نہ ہی سارے کے سارے فرما بردار ہوں گے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، علم غیب سے متعلقہ ایک خبر ہے جو اس کے رب کریم کے کلام ہونے کی بڑی واضح دلیل ہے کہ بعض آپ کی تصدیق کریں گے اور بعض تصدیق نہیں کریں گے۔ قرآن کریم کا فصیح اور بلیغ ہونا، اس کا اعجاز، اس پر ہم مختلف مواقع پر گفتگو کر چکے، اس مقام پر بس اسی گفتگو پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا